تیسرا ہیرا۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ پوری دنیا میں اس کا ایک بوڑھی دادی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، مگر نوجوان میں ایک بری عادت تھی کہ وہ بجائے محنت اور مزدوری کرنے کے چوری کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی دادی اسے ہمیشہ سمجھاتی اور نصیحت کرتی کہ چوری کا پیشہ چھوڑ دو اور نیکی کا راستہ اختیار کرو، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارو۔ وہ ہمیشہ کہتی، میرے پوتے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں یوں ہی پریشان مر جاؤں؟ کیا تم اپنی چوری کی عادت نہیں بدلو گے؟ دادی، میں چوری خوشی سے نہیں کرتا۔ محنت مزدوری میں اتنی رقم نہیں ملتی کہ میں زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکوں۔ میں ہمیشہ غریب نہیں رہنا چاہتا، اس لیے چوری کرتا ہوں تاکہ ہم اچھا کھا سکیں اور اچھے طریقے سے رہ سکیں۔ چوری کرنا بہت بری بات ہے، چور کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کم از کم جھوٹ کبھی نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہونے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ دادی نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ دادی کی بھی بات سن کر نوجوان کچھ دیر کے لیے حیران ہوا، مگر پھر کہنے لگا، اچھا دادی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی سے کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ یہ وعدہ کر کے نوجوان نے سمجھا کہ اس کی جان سستے میں چھوٹ گئی اور دادی کی زیادہ باتیں سننے سے بھی بچ گیا۔ اسے یہ وعدہ معمولی اور آسان لگا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ صرف سچ ہی تو بولنا ہے، بول لیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بچوں، اس ملک پر ایک راجا حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت امیر اور طاقتور تھا۔ وہ ہر وقت اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتا تھا، مگر کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا وزیر اس سے سچ نہیں بولتا۔ راجا ملک کے سچے حالات جاننا چاہتا تھا، اس لیے ایک رات وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھکاری کے بھیس میں محل سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چھپ کر اپنی رعایا کا حال جانے۔ وہ بھکاری کے بھیس میں چلا جا رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک گلی میں اسی نوجوان چور سے ہو گیا جو دبے پاؤں ایک طرف جا رہا تھا۔ کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نوجوان نے اسے بھکاری سمجھا اور جھوٹ بول کر جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر اسی وقت اس کو اپنا دادی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس لیے نوجوان کہنے لگا، میں ایک چور ہوں اور راجا کے محل میں چوری کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں بہت دولت ہے۔ نوجوان کی بات سن کر راجا پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ محل میں سپاہیوں کا سخت پہرا رہتا ہے؟ تم فوراً پکڑے جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں، مگر کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لوں گا محل کے اندر گھسنے کا۔ نوجوان بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں محل میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر راجا نے نوجوان چور کو لے کر مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا شاہی محل کے دروازے کے پاس پہنچا۔ یہاں محل کی ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس دروازے پر دو محافظ پہرا دے رہے تھے۔ راجا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نوجوان سے کہنے لگا، یہاں محافظ بہت کم ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کی جگہ دوسرے محافظ آ جائیں گے۔ جب یہ گارڈ تبدیل ہو رہے ہوں گے تو تمہارے پاس اچھا موقع ہوگا کہ تم ان سے نظر بچا کر اندر گھس جانا۔ سامنے ہی راجا کا کمرہ ہے، وہاں راجا کے بستر کے نیچے تمہیں ایک چھوٹے سے سرخ ڈبے میں راجا کا خزانہ مل جائے گا۔ یہ بات سن کر نوجوان نے حیرت سے راجا کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، تم تو بھکاری ہو، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ راجا جو بھکاری کے بھیس میں تھا مسکرایا، تم اپنا کام کرو، ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا۔ نوجوان ایک ماہر چور تھا، اس لیے اسے محل میں گھسنے میں دقت نہ ہوئی۔ جلد ہی اس کو شاہی کمرہ مل گیا۔ بستر کے نیچے ایک ڈبہ نظر آیا۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر چمکتے ہوئے 3 بڑے بڑے ہیرے تھے۔ ایسے ہیرے اس نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ وہ اسے بیچ کر ساری عمر گھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی وہ تینوں ہیرے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں بہت امیر ہو جاؤں گا۔ جب وہ پلٹنے لگا تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا
کیا واقعی مجھے ان تینوں ہیروں کی ضرورت ہے؟ اس کے دل نے جواب دیا، یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں، صرف 2 کو بیچ کر ہی اتنی دولت مل جائے گی جو ساری عمر کے لیے کافی ہوگی، اس لیے زیادہ لالچ اچھا نہیں ہے۔ ایک ہیرا یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نوجوان نے اپنے دل کی بات مانی اور ایک ہیرا واپس اسی ڈبے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ احتیاط سے جیسے محل میں داخل ہوا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تاریک گوشے میں وہی بھکاری اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چور کو دیکھتے ہی وہ نکل کر سامنے آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ ہاں، مجھے اس سرخ ڈبے میں 3 قیمتی ہیرے ملے ہیں، جن میں سے میں نے صرف 2 ہی چرائے، ایک میں نے وہیں ڈبے میں رہنے دیا۔ اس بار بھی اس نے اپنی دادی اماں کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق سچ بولا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ بابا، اس کام میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، اس لیے ان ہیروں میں سے ایک کے حقدار تم بھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہیرا اپنی جیب سے نکالا اور اس بھکاری کو دے دیا۔ وہ بھکاری سے دوائیں دینے لگا اور چور مسکراتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ بھکاری کے بیس میں چھپ کر راجا اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ نوجوان سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ راجا نے اس کا گھر دیکھا اور چپ چاپ اپنے محل واپس آ گیا۔ بھکاریوں والے کپڑے اتارے اور آرام سے سو گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ کل رات میرے کمرے میں چوری ہوئی ہے، جاؤ دیکھو اور آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا چوری ہوا ہے۔ وزیر بھاگتا ہوا راجا کے کمرے میں گیا اور اس نے بستر کے نیچے سے وہی سرخ ڈبہ نکالا تو اسے وہاں صرف ایک ہیرا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کتنا عجیب اور بیوقوف چور تھا جو تینوں ہیرے لے جانے کی بجائے صرف 2 لے گیا اور ایک یہیں چھوڑ گیا۔ اس نے فوراً وہ تیسرا ہیرا اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچنے لگا، یہ ہیرا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، راجا سمجھے گا کہ چور تینوں ہیرے لے گیا اور کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ تیسرا ہیرا میرے پاس ہے۔ اور کہنے لگا، حضور، سارا خزانہ چوری ہو گیا ہے، چور تینوں ہیرے لے گیا ہے۔ راجا نے ایک نظر ڈبے کی طرف دیکھا اور پھر وزیر کی طرف، اور پھر وزیر کو نوجوان چور کے گھر کا پتہ بتا کر اسے حکم دیا کہ اس نوجوان کو فوراً گرفتار کر کے دربار میں پیش کرو۔ سپاہی دوڑے اور نوجوان چور کو لا کر راجا کے سامنے پیش کر دیا۔ دربار میں سارے درباری موجود یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کیا تم نے راجا کے کمرے سے 3 ہیرے چرائے ہیں؟ وزیر نے نوجوان سے پوچھا۔ چونکہ نوجوان سچ بولنے کا عہد کر چکا تھا اس لیے اس نے کہا، ہاں، میں نے چوری کی ہے، لیکن میں نے 3 ہیرے نہیں چرائے، میں نے ایک ہیرا ڈبے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور صرف 2 ہی ہیرے چرائے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ہی 3 ہیرے چوری کیے ہیں۔ کون ایسا چور ہو سکتا ہے بھلا جو 2 ہیرے تو لے جائے اور ایک ہیرا چھوڑ دے؟ وزیر نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں جناب، یہ سچ ہے، میں نے صرف 2 ہی ہیرے چرائے ہیں۔ نوجوان نے کہا، کہاں ہیں وہ ہیرے؟ وزیر نے پوچھا۔ نوجوان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہیرا نکال کر سامنے رکھ دیا۔ ایک ہیرے کو دیکھ کر وزیر نے غصے سے چیختے ہوئے سوال کیا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں نے 2 ہیرے چرائے ہیں، اب دوسرا ہیرا کہاں ہے؟ دوسرا ہیرا میں نے اس بھکاری کو دے دیا جس نے اس چوری میں میری مدد کی تھی، نوجوان نے جواب دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کون سا ایسا چور ہے جو اپنا چوری کا مال کسی اور کے ساتھ بانٹے گا؟ وزیر تیزی سے بولا۔ راجا اور سارے درباری ان دونوں کی ساری گفتگو سن رہے تھے۔ چونکہ رات کو راجا خود ہی بھکاری کے بیس میں چور سے ملا تھا اس لیے وہ بول پڑا، یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ وزیر اور سارے درباری حیرت سے راجا کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کیسے جانتا ہے کہ یہ نوجوان سچ بول رہا ہے؟ ان کے چہروں پر حیرت دیکھتے ہوئے راجا کہنے لگا، رات کو جو بھکاری نوجوان کو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا، اور واقعی اس نے مجھے ہیرا دیا تھا۔ اب مسئلہ دوسرے ہیرے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ تیسرے ہیرے کا ہے۔ ایک ہیرا اس نوجوان کے پاس ہے اور دوسرا میرے پاس ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا ہیرا کس کے پاس ہے جو اس نوجوان نے اس ڈبے میں ہی چھوڑ دیا تھا؟ آؤ اب اسے تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر کی تلاشی لیں۔ جب وزیر کی جیبوں کی تلاشی لی گئی تو انہیں وہ تیسرا ہیرا اس کے لباس سے مل گیا۔ راجا سارے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ میں نے اپنے وزیر پر بہت اعتماد اور بھروسہ کیا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، اب اس کو اس کی سزا ملے گی۔ پھر راجا کے اشارے پر جلاد نے تلوار نکال کر وزیر کی گردن پر رکھ دی جو خوف کے مارے لرز رہا تھا۔
اب راجا نے نوجوان چور کی طرف دیکھا اور بولا، اس نوجوان نے بھی چوری کا جرم کیا ہے، لیکن اس نے کسی صورت سچ بولنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر بڑے دربار میں یہ اس کام سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور آئندہ کبھی چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لے تو میں نہ صرف اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں بلکہ وزیر کے عہدے پر بھی مقرر کر دوں گا۔ نوجوان نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کر لی اور عہد کیا کہ میں آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دادی سے وعدہ کرنے اور سچ بولنے کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی۔ راجا نے اسی وقت اسے اپنا وزیر مقرر کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ سابقہ وزیر کی گردن کاٹ دے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ابھی کچھ باقی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ جلاد سابقہ وزیر کی گردن اڑا دیتا، نئے وزیر نے جلدی سے راجا کو مخاطب کیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضور۔ سارے درباری اور راجا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ نوجوان سر جھکاتے ہوئے بولا، پرانے وزیر نے یقیناً غلطیاں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی اسی طرح توبہ کرنے اور سدھرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے، جیسے آپ نے مجھے توبہ کرنے کا ایک موقع دیا اور اب میں آپ کا وزیر ہوں۔ راجا کو نوجوان وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے سابقہ وزیر کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ اس پرانے وزیر کی ساری دولت ضبط کر لی جائے اور وہ آئندہ ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزارے، تاکہ اسے غریبوں کی مشکلات کا احساس ہو سکے اور وہ یہ بھی جان سکے کہ جو لوگ مشکل میں سچ بولتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ مشکل میں بھی سچ بولتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ ہمیں یہ سچ بولنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی چیز نہیں چرانی چاہیے، کیونکہ چوری ہمارے دین اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ناپسند ہے۔ زندگی میں اچھا مقام پانے کے لیے ہمیشہ محنت کرنی چاہیے۔ تو بچوں، ایسی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور لکھیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔